بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ یہ صلی اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ گزشتہ ایک مہینے سے پوری دنیا میں فرانس کی طرف سے جو گستاخی کی گئی، اس کے رد عمل میں مسلمان اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق، اپنے عشق، اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام عطا کیا ہے، دراصل دنیاوی طاقتیں جب پاور میں آتی ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس مرضی مذہب یا جس مرضی قوم کو سرنگوں کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، یا اوپر اٹھا سکتے ہیں یا نیچے کر سکتے ہیں۔ لیکن دین اسلام جو ہے وہ ان سب سے مختلف ہے۔ گستاخی کرنے والوں کو بھی اگر کبھی وقت ملے اور وہ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ان کو اس بات کی تسلی ہو سکتی ہے بالکل کہ کائنات میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اس ذات کے خلاف نعوذ باللہ اگر کبھی کہیں کچھ ہوگا تو اسلام کی رفتار کم ہونے کی بجائے تیز ہو جائے گی۔ آپ اسلام کی ابتدا کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے، تنہا، اور بنا فیس بک کے، واٹس ایپ کے، بنا چینلوں کے، بنا کسی نشر و اشاعت کے، بنا اخبارات کے، آج پوری دنیا میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں میں اگر سب سے زیادہ دل کسی ذات کی محبت میں دھڑکتے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسا خوبصورت نظام عطا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں چلے جا رہے تھے تو ایک گلی میں راستے میں ابو جہل ٹکرا گیا۔ ابو جہل جو ہے نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، اور جب کبھی بھی راستے میں ملتا ہے نعوذ باللہ بدتمیزی سے پیش آتا ہے۔ اب جب ابو جہل ٹکرایا تو پھر اس نے وہی گفتگو شروع کر دی کہ آپ یہ جو نیا دین ہے اس کی تبلیغ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگوں کو جا کے یہ کہنا چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ دھمکیاں دینے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اپنے طرز عمل سے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ گالی نہیں دیتے. جو انسان آپ کو گالی دے رہا ہے اس کا مطلب وہ طاقت میں آپ سے کمزور ہے، کیونکہ گالی دینا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی کی برائی کرنا بے بس لوگوں کی پہچان ہے، کسی مذہب کے خلاف کچھ بولنا محتاج لوگوں کی پہچان ہے، جن کا جب کوئی بس ہی نہیں چلتا پھر وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اب ابو جہل بے بس ہو گیا، حالانکہ مکے کا گورنر ہے اور مکے کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں وہ سارے ابو جہل کے دربار میں آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے بس ہے. اور یہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، ماں جو ہے وہ بچپن میں انتقال کر گئی ہے، ساتھ میں کوئی نہیں ہے، کوئی لاؤ لشکر نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے لوگ ساتھ میں نہیں، دولت مند لوگ ساتھ میں نہیں ہیں، اس کے باوجود سارا کچھ ادھر ہے. ابو جہل طاقتور بھی ہے، دولت مند بھی ہے، ان کے پاس فوجیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، ان کے پاس لشکر بھی ہیں، بیت اللہ کی متولیت بھی ان کے پاس ہے، خانہ کعبہ پہ قبضہ بھی ان کا ہے، امیہ بھی ان کے ساتھ ہے، ابو لہب بھی اس کے ساتھ ہے، عبداللہ بن جدان بھی اس کے ساتھ ہے، بڑے بڑے دشمن جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ابو جہل بے بس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کمزور ہے. اور جب گلی میں ٹکرایا تو 3-4 دفعہ جب اس نے اپنی بات دہرائی، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. کیا امت کو تلقین فرمائی ہے. سبحان اللہ. آپ بھی سیکھ لیجئے. کئی لوگ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندے نے یہ گستاخی کی، اس کو اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب کوئی دشمن نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات کہتا تھا تو سن کے آگے نہیں بتاتے تھے، وہیں ڈیلیٹ کر دیتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بے عزتی کے مرتکب نہیں بنے. اب یہاں ابو جہل جو 3-4 دفعہ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. امام بخاری نے لکھا ہے کہ یہ بدترین جو دشمن تھا اسلام کا ابو جہل، جب 3-4 دفعہ اس نے صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو اس کمبخت کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا. عبداللہ بن جدان کی ایک لونڈی جو غلام تھی وہ دور کھڑی ہوئی ہے، سارا قصہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یہ ابو جہل اتنی گنڈا گردی دکھا رہا ہے کہ یہ بار بار بدتمیزی کرتا رہا، اور پھر چپ رہنے کی وجہ سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر لاٹھی ماری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوٹ لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو وہ جو عبداللہ بن جدان کی جو غلامہ تھی اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ شکار سے واپس آ رہے ہیں. اس نے راستے میں روک لیا اور مسلمان نہیں ہیں. حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا کیا بات ہے، کیوں روکا؟ فرمایا میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو محمد بن عبداللہ ہے، ابو جہل کیا ان کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ یتیم ہے؟ یہ ابو جہل ان کے اوپر اس لیے غنڈہ گردی کرتا ہے کہ ان کا قبیلہ ان کے ساتھ نہیں، ان کے گھر والے ان کے ساتھ نہیں، مکے میں سارے لوگ ان کے مخالف ہیں، کیا اس وجہ سے مارتا ہے؟ امام بخاری لکھتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے یہ بات سنی نا، چچا تھے، جو چچا تایا ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے بھتیجوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جب بیویاں آ جاتی ہیں تو ان کے ڈر سے وہ پیار خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی نسل کے ہوتے ہیں نا. گھروں میں جو چچا ہوتے ہیں یا تایا ہوتے ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی اولاد سے بڑی، وہ تو بار بار جب بیگم کہتی کہ نہیں نہیں یہ فلاں کام نہیں کرنا پھر خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن دل میں محبت ویسی ہی ہوتی ہے کیونکہ خون ایک ہوتا ہے ان کا. اب وہ جب اتنی بات سنی تو امام بخاری کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش میں وہاں سے روانہ ہوئے اور راستے میں سے ایک درخت کی ٹہنی پر ہاتھ مارا، ایک ہی جھٹکے میں پوری لاٹھی اکھاڑ لی، ایک ہی جھٹکے میں.
راستے میں پوچھتے جا رہے ہیں لوگوں سے ابو جہل کہاں ہے؟ کسی نے کہا بیت اللہ میں وہاں مجلس لگی ہوئی ہے، سارے سرداروں کی چودراہٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پہنچ گئے حرم مکی کے صحن میں، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جاتے ہی 5 7 سنائی اور ایک زبردست لاٹھی سر پر ماری، خون جاری ہو گیا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا بھتیجا محمد رسول اللہ تنا ہے؟ فرمایا آج بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کے خلاف کوئی بات کی تو میں تجھے بخشوں گا نہیں۔ اب یہ بات جب سیدنا حمزہ نے کہی نا، ابو جہل ڈر گیا، کیونکہ یہ تو شیر تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے بڑے جرنیلوں میں سے تھے، بڑے بہادروں میں سے تھے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا جلدی ان کے سامنے، لیکن بھتیجے کے دین پہ نہیں تھے۔ لیکن آج خون نے جوش مارا کہ میرے بھتیجے پر کیوں ظلم ہوا۔ اب وہاں سے سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ ان دنوں میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام المومنین جو ہیں وہ پٹی کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بغل گیر ہوئے تو امام بخاری لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کندھا جو ہے سیدنا حمزہ کے، اپنا سر مبارک سیدنا حمزہ کے کندھے پر رکھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو جہل کے ظلم کی انتہا ہے۔ تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھتیجے غم نہ کرو، میں تو بدلہ لے کے آیا ہوں، میں بدلہ لے چکا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ یہ قصہ جو اس لیے سنایا، اگلی بات آپ کو بتانی جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ جب سیدنا حمزہ نے کہا نا کہ بھتیجے غم نہ کیجئے میں بدلہ لے آیا ہوں، سونے رسول نے فرمایا کہ چچا میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا، میں تو راضی نہیں ہوتا۔ آپ ابو جہل کا سر توڑ آئے، میں راضی نہیں ہوتا، میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ فرمایا جب تک آپ میرا دین قبول نہ کر لیں، جب تک آپ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعلان نہ کر دیں، جب تک آپ محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دے دیں، اور جب تک آپ ہمارے دین میں داخل نہ ہو جائیں، تب تک تو مجھے سکون نہیں ملے گا۔ چچا تھے، بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو قتل کرنے والے جب بعد میں مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وحشی تم بس سب کو معاف کر دیا، ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن یہ فرمایا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، تمہیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیے آج کی دور کا کہ فرانس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسلام کے خلاف لوگوں کو یہ بتائیں کہ اسلام دہشت کا مذہب ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ جن لوگوں کو پتہ لگتا ہے، جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، جو لوگ اسلام کو پڑھتے ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دوبارہ اسلام کے مخالف نہیں رہتے، کیونکہ اسلام امن اور آپسی بھائی چارے کا مذہب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اکثر نام سنا ہوگا، ان سے بڑی حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی گئیں۔ حضرت انس 10-12 سال کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، وہیں خدمت میں لگے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں لحد شریف میں جن حضرات اترے ہیں جو لوگ، ان میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی۔ انس فرماتے ہیں کہ جب میں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بچپن سے وہیں رہا، فرماتے میں ایک دن سوچا کہ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، تو اتنے پیار سے تو آزما ہی خراب ہو جاتا ہے کئی بار بندے کا کہ بھئی اتنی محبت۔ فرمایا میں سوچنے لگا کہ انس یار کچھ ایسا کام کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے ناراض ہوں، میرے 1-2 کان پہ لگیں۔ تو فرمایا میں سوچنے لگا بھی ایسا کیا کام کریں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غصہ آ جائے میرے پر، کھٹی میٹھی یادیں ہو جائیں گی۔ فرماتے کئی دن سوچا تو ایک دن اچانک ذہن میں آیا کہ مہمان تو روز آتے ہیں باہر سے، اب ایک دن خاص 5-7 مہمان آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انس فلاں چیز لے آؤ مہمانوں کے لیے، جو عام قاعدہ ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج میرے دل میں خیال آیا کہ آج موقع ہے کہ اگر میں کوشش کروں تو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے اور ایک دو پڑھیں گی بھی. فرمایا میں بازار گیا اور بازار میں تھیلا ایک طرف رکھ کے ایک درخت کے نیچے آرام سے بیٹھ گیا کہ آج نہیں جانا واپس. فرمایا تھیلا ایک طرف رکھ کے. یہ واقعہ میں ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں پوری دنیا میں جو اسلام کے مخالف ہیں, انہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دلوں کو فتح کرنے کا دیا ہے نا, اور جو فن مسلمانوں میں ہے کہ وہ انسان کو اپنے برابر درجہ دیتے ہوئے اپنے سے کمتر کو اپنے سر پہ بٹھانا جانتے ہیں, اس فن کا مقابلہ نہ کل کوئی کر سکتا تھا, نہ آج کوئی کر سکتا ہے, اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا اس فن کا مقابلہ. انس کہتے ہیں کہ میں تھیلا رکھ کے بیٹھ گیا, تھوڑا سا وقت گزر گیا, تھوڑا اور وقت گزر گیا. کہتے جب کافی وقت ہو گیا اب مجھے ہوا کہ وہ تو مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے تو بازار سے سامان لینے بھیجا, پھل لینے بھیجا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے ہوں گے کہ بھئی انس کہاں چلا گیا, یہ اتنے ضروری مہمان ہیں. عام لوگوں کو اگر دیکھیں ان کو تو 2 منٹ میں غصہ آ جاتا ہے. آج کل تو بندہ پیچھے بار بار موبائل کرتا ہے بھی کہاں پہنچا. تو انس فرماتے ہیں کہ کافی دیر گزر گئی تو مجھے یقین ہوا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا ہوگا, تو اب میرے پہ اب میں جاؤں گا جب, یا مجھے کوئی پکڑنے آئے گا تو پہلے 1-2 لگیں گی آج. انس فرماتے ہیں جب کافی دیر ہو گئی, فرماتے ہیں میں بازار میں ایک طرف بیٹھا ہوں تو اچانک میری نگاہ پڑی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار میں, مہمانوں کو چھوڑا ہے وہیں مسجد نبوی میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے بازار میں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. انس فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا, السلام علیکم کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے. حضرت انس کو چھاتی سے لگا, میں میرے لال تو کہاں رہ گیا, میں تو پریشان ہو گیا, بچہ کہاں گیا. فرماتے ہیں میں بھی رونے لگا کہ یہ ڈانٹنے کی بجائے مجھے چھاتی سے لگا کے ان کے بھی آنسو آ رہے ہیں. فرمایا انس بچہ تو رہ کہاں گیا. اسلام میں جو طاقتور نظام محبت کا محمد الرسول اللہ نے عطا کیا ہے, فرانس کے لوگ کان کھول کے سنو, تمہاری رگوں میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری ہوگا, کیونکہ تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھیڑا ہے. نعوذ باللہ. فرمایا میں تو پریشان ہو گیا تھا, اب کوئی اور ہوتا جی آتے ہی 1-2 چپت نہ مارتا, 2-4 باتیں نہ سناتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں, ایسا نہیں کیا. ہمیں تعلیم دی, ہمیں سمجھایا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, اپنے ماتحتوں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ. لوگ تو آج بھی صرف پیسے کے لیے, دکھاوے کے لیے تصویریں اتارتے ہیں, اور اسلام نے کہا کہ ہم تو ہر اس بندے کی مدد کریں گے جو ضرورت مند ہے, لیکن کبھی اس کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گے. تو آج اسلام اپنے عمل کے اوپر چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے آج بھی جو بے لوث ہو کے ایمانداری کے ساتھ اپنے طریقے کے اوپر گامزن ہے. دنیا کی بے انتہا رنگینیوں کے باوجود آج بھی اگر 2 مسلمانوں کے درمیان پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر صلح کی جائے تو ان کی آگے زبان نہیں کھلتی. یہ جو نظام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس کا تو کوئی توڑ نہیں ہے. لوگوں کو تو دوسرے کو گورے اور کالے کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے, لوگوں کو ان کی ذات اور رنگ کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے. اور یہاں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے لوگوں کو عزتیں دینے کی بات کی ہے, عزتیں دینے کی بات کی. اسلام نے کیا کہا ہمیں؟ اسلام نے ہمیں کہا کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو, تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو. فرمایا دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تو توڑو نہیں, دلوں کو جوڑ نہیں سکتے ہیں تو توڑو نہیں.
امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں نہیں ہوں گھر پہ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہ جائے۔ ہم لوگ اللہ کی طاقت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دولت سے نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر کچھ بھی نہ ہو، فرمایا کھجور کی گٹھلیاں تو ہوتی ہیں نا، خالی نہیں واپس جانا چاہیے۔ اسلام نے جو نظام دیا، اسلام نے عبادت کو، لوگوں نے صرف عبادت کو رسم سمجھا۔ اسلام نے کہا کہ عبادت اس کی ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہو، کہا نا کہ نماز اسی کی ہے جو برائیوں سے روکتی ہو، جس کی نماز اسے برائیوں سے نہیں روکتی اس کی تو نماز نہیں ہے۔ شریعت نے کہا نا کہ اسلام میں نماز اس کی ہے جس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں، نماز اس کی ہے جو اپنی بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرتا ہو، نماز اس کی ہے جس کے پڑوسی اس سے راضی ہوں، جو ہوئی اکڑم باز اس کی تو نماز نہیں ہے۔ اسلام نے تو عبادت کو گھر سے جوڑا، عبادت کو پڑوسی سے جوڑا، عبادت کو معاشرے سے جوڑا، عبادت کو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے جوڑا۔ فرمایا جب تک ہم دوسروں کے دلوں کو تسکین نہیں پہنچائیں گے تو عبادت کیسے ہو؟ تو لوگ طاقت لا سکتے ہیں، لیکن جو طاقت اسلام نے عطا کی ہے اس کا کوئی توڑ نہیں۔ پہلی خوبی آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں، بہت سارے لوگ اسلام کے مخالف باتیں کرتے ہیں، لیکن مسلمان اطمینان سے کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام کے مخالفین کی برائی کرنے کی بجائے اسلام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ بنیادی فرق آپ دیکھیں، کوئی ہمیں گالی دیتا ہے ہم جواب میں اس کو گالی نہیں دیتے، کوئی ہمیں مارتا ہے ہم جواب میں اس کو مارنے نہیں جاتے۔ ہم اسلام کی بنیادی تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ نہیں، اسلام نے کہا کہ اس طریقے سے لوگوں کو جوڑا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، ابو جہل آ گیا، اس نے سارے مکے کے جرنیل اکٹھے کر لیے۔ ان لوگوں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں سنبھلا، انہوں نے جا کے کیسر و کسریٰ کو کہا۔ خسرو پرویز نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر بھیجے، اس سے بھی نہیں سنبھلے، پھر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، فرانس کے رچرڈ سے لے کے برطانیہ کی ملکہ تک۔ تو پھر کیا ہوا؟ اسلام نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کا فن عطا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ زمینوں کو فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دلوں کو فتح کرنا بڑی بات ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں بھی جب ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں، تو ایک بدو آتا ہے جو عام دیہاتی ہے اور جس کو لوگ نوکر رکھتے ہیں اور تنخواہ نہیں دیتے، صرف کھانا کھلاتے ہیں، جس کا رنگ بھی کالا ہے، کپڑے نہیں پہنے ہوتے ڈھنگ کے، پھٹے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ سال میں ایک جوڑا ملتا ہے، پیروں میں جوتی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس بدو نے آ کے جب اس نے دیکھا کہ لشکر ٹھہرا ہے، لوگوں سے پوچھا کون ہے، پتہ لگا محمد الرسول اللہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا اچھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ سونے رسول نے فرمایا کہ تو ہمارا بھائی بن جائے گا۔ فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ کہنے لگا اچھا، فرمایا تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ پیروں تک وجود ہل گیا۔ آج جبکہ آزاد دنیا میں لوگ ابھی بھی دوسروں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں طاقت کے بل کے اوپر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بدو کو کہا نا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے سینے سے لگایا تو رونے لگا۔ فرمایا یہ تو کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی اتنے عالی نسب خاندان کا فرد اور جو اللہ کا رسول بھی ہو وہ ایک عام بدو کو سینے سے لگا لے۔ اور پھر اس نے محبت میں کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ کے دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، دشمنوں کا ریوڑ چراتا ہوں، یہ ان کی کئی سو بکریاں میرے پاس ہیں، یہ تمام کی تمام رکھ لیں، قربان جاؤں محمد الرسول اللہ پہ۔ سنو فرانس سمیت جتنے گنڈے ہو سارے، یہ فن نہیں تم سیکھ سکتے۔ تمہیں 500 روپے سڑک پہ پڑے ہوئے مل جائیں گے نا، ادھر ادھر دیکھ کے جیب میں ڈال لو گے، کسی مسلمان کو ملیں گے تو مسجد میں جا کے مولوی سے پوچھے گا کہ یہ 500 روپے حلال ہیں کہ حرام ہیں، ان کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، ان کا کرنا کیا ہے۔ یہی فرق ہے دنیا کی طاقتوں میں اور مسلمان کے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں۔
اس فرق کو کوئی نہیں ختم کر سکتا. ایک ہی طریقہ ہے اس فرق کو ختم کرنے کا کہ جس کو نفرت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ، وہ محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرے گا تو یہ فرق ختم ہوگا. اور جب اس بدو نے کہا نا یا رسول اللہ وہ اب انیاں بکریاں ہیں رکھ لو، قربان جاؤں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہیے صلی اللہ نہیں صلی اللہ قربان جاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فرمایا نہیں اب تم مسلمان ہو گئے ہو. مسلمان ایماندار ہوتا ہے. فرمایا اب تم مسلمان ہو گئے ہو، مسلمان ایماندار ہوتا ہے. اب ان بکریوں کو لے کے واپس اس کے مالکوں تک جاؤ، ان تک یہ پہنچا کے آؤ اور یہ بتا کے آؤ کیونکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، ہمارے دین میں بددیانتی حرام ہے، اس لیے تمہاری امانت تمہیں لوٹانے کے لیے آیا. تو آپ لوگ یہ نہ سوچا کریں کہ جب بہت بڑے بڑے لوگ اسلام کے خلاف بیان دیتے ہیں تو اس سے کچھ ہو جائے گا. اسلام کے خلاف تو ابو جہل بھی بہت بولا، عتبہ نے بھی بہت بولا، کیسر و کسریٰ بھی بہت بولے، فرانس کا رچرڈ بولتا رہا، بہت دنیا بولتی رہی. اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اعلیٰ تعلیمات جو سماج میں لوگوں کو برابری کا درجہ دیتی، اس کی بنیاد پر قائم ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک قائم. اب آپ کو صرف یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے اگر ذرا برابر کسی کے لیے نفرت ہے تو اسے محبت میں تبدیل کرنا ہے. سمجھ گئے آپ بات کو؟ نہیں. ہمارے مزاج سے ہمارے جو غیر مسلم دوست ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا احترام ایسے کرنا جیسے محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ کے رسول پورے عالم کے لیے، اور عالم میں صرف انسان ہی نہیں ہر شے کے لیے رحمت ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے. بہت بڑا آدمی وہ ہوتا ہے. آخری بات کرتا چلوں، وقت اوپر ہو گیا. کل میں ایک مسجد میں گیا، قصہ مختصر آپ کو سنا دوں، مسجد کا نام نہیں بتاؤں گا. تو وہاں لوگ آپس میں لڑ پڑے، 3 جماعتیں ہونے لگی. تو کہتا جی ایک دیوبندیوں کی ہوگی، ایک بریلویوں کی ہوگی، تو ایک اہل حدیثوں کی ہوگی. تو میں نے انہیں سمجھایا آپ بھی پلے باندھ لیجئے بات. عام لوگ اپنے اپنے مسلک پہ اڑ جاتے ہیں. نماز رفع دین سے پڑھیں یا ناف پہ باندھ کے پڑھیں یا یہاں باندھ کے پڑھیں یا پاؤں جوڑ کے پڑھیں یا کھول، یہ تمام کے تمام طریقے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے میں الگ الگ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ سنتیں زندہ رہیں، اس لیے نہیں کہ ان سنتوں کی بنا پر ہم کسی سے نفرت کریں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں. یہ اس لیے قائم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں زندہ رہیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ہم دوسرے کے ساتھ نفرت کریں. اگر آپ دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے تو ابھی آپ مکمل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے برداشت کا مادہ، کیونکہ بہادر بننا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ بہادر آدمی جو ہے وہ اس کے اندر قوت برداشت بہت ہوتی ہے. تو ایک دوسرے کو بھی برداشت کرنا ہے، معاشرے کو بھی برداشت کرنا ہے. تو سماج کو بھی ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو لوگ محبت سے بات سمجھ سکتے ہیں ان کو سمجھائیے. فتویٰ دے کے دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کیجیے. مزے کی بات وہی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہوں. اور اگر مذہب کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے، اور لوگ کر رہے ہیں آپ بھی کرنے لگے، اور برادری کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے یا مسلک کی بنیاد پر نفرت کرنے لگے، پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو خود بھی محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کرے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.